اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کی محبت میں جیو، اللہ کی محبت میں مرو۔ تمہیں کیا پتا عشق خدا کیا چیز ہے؟ اس شاہ کے مولا کو دیکھو، رابعہ بصریہ کو، جس نے تمام زندگی رات کو نہیں سو کے دیکھا، بستر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ ڈالتی ایک رات میں۔ ایک رات بستر پہ ٹیک لگائی، چٹائی، بستر تو تھا ہی نہیں، چٹائی پہ ٹیک لگائی، کور سیدھی کی، چیخیں نکل گئی، رابعہ کیا تجھے رب نے دنیا میں آرام کے لیے بھیجا؟ کیا قبر میں تجھے آرام نہیں ملے گا؟ پھر کھڑی ہو گئی۔ ایک دن ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی، بالٹی۔ کسی نے پوچھا پانی اور آگ کیوں جب لے کے پھر بھاگ رہی؟ دیوانو، اس نے کہا آج میں اس جنت کو آگ لگا کے راکھ کروں گی اور اس جہنم کو پانی ڈال کے بجھاؤں گی۔ جو لوگ جنت کے طالب ہیں اور رب کی محبت کے طالب نہیں، میں اس جنت کو آگ لگا دوں گی۔ جو جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتی ہے، میں اس جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دوں گی۔ نہ ہمارا مقصد جنت ہے، نہ ہمارے مقصد کے سامنے جہنم سے بچنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف وحدہ لا شریک رب کو پانا ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمارے ساتھ جو جڑتا ہے اس کا مقصد اپنے ساتھ چلانا نہیں، مدینے والے کے ساتھ چلانا ہے۔ رابعہ بصریہ طواف کر رہی تھی، جنید بغدادی نے سنا کہ یہ لڑکی کچھ گنگنا رہی ہے، قریب گئے تو اشعار پڑھ رہی، آواز دی، اور لڑکی کعبے میں بھی عاشق کو یاد کرتی ہے، رو پڑی۔ فرمانے لگے جنید تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ اس نے کہا کعبے کا۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا جاؤ تم کعبے کا طواف کرو، میں تو کعبے والے رب کا طواف۔ بس جنید بغدادی فرماتے ہیں اس کی بات نے میرے دل کو چیر ڈالا۔ میں وطن گیا بغداد، 1 سال میں نے پورے عشق کی آگ سینے میں بھڑکائی، پھر جب دوبارہ آیا سال بعد تو میں نے کعبے کو بھی دیکھا، کعبے والے رب کو بھی دیکھا۔ میں سوچتا ہوں جس رب کا کعبہ اتنی پیارا ہے وہ رب کتنی پیارا ہو، جس رب کا یہ جہان بنایا اتنی پیارا ہے وہ رب کتنی پیارا ہوگا۔ ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہمارا معشوق، ہمارا معبود ایک اللہ، ایک، ہم اس کے بغیر کسی کام کے نہیں۔ کھٹکا کے تو دیکھ۔ رابعہ بصریہ کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رابعہ جلدی سے رب کو منا لو، ایسا نہ ہو کہ اس کی رحمت کا در بند ہو جائے۔ رابعہ نے رو کے جواب دیا جنید کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے رب کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے؟ جنید بغدادی سمجھ رہے تھے میں نے اس کو سمجھایا۔ جب رابعہ نے یہ جواب دیا کہ کبھی مالک کا در بھی بند ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس نے مجھے سمجھا دیا کہ مالک وہ ہے جس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ دن کے اجالے میں کھلا، رات کی تاریکی میں کھلا، امیر کے لیے کھلا، غریب کے لیے کھلا، عربی کے لیے کھلا ہے، عجمی کے لیے کھلا ہے، میرے لیے کھلا ہے، تیرے لیے کھلا ہے، عالم کے لیے کھلا ہے، جاہل کے لیے کھلا ہے، مرد کے لیے بھی کھلا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا ہے۔ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے پکارنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرے مولا کا کام ہے۔ فرمایا میرا بندہ تو جھولی تو پھیلا، میں تیری جھولی بھر دوں گا، ایک مانگے گا 10 دوں گا، ایسا رزق دوں گا جس کا حساب بھی نہیں لوں گا۔ دنیا کی نعمتیں بھی مانگ، آخرت کی نعمتیں بھی مانگ، ہر چیز ہر وقت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی۔ یہی تبلیغی جماعت والے سمجھا رہے ہیں اللہ ایک، اللہ سے مانگو۔ در در پہ کیوں جاتے ہو؟ اپنی ضرورتیں ان کے آگے کیوں رکھتے ہو جو خود ضرورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اپنی مشکلات کا تذکرہ ان لوگوں کے آگے کیوں کرتے ہو جو خود مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں؟
آؤ اس مشکل کشا رب کے آگے گردن بھی جھکا دو اور مشکلات بھی پیش کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو کس سے کرو؟ اللہ سے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔